السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کا آج کی اس پوڈ کاسٹ میں استقبال ہے۔ آج کا یہ دن بڑا تاریخی دن ہے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہم کانسٹیٹیوشن کلب سے یہاں پہنچے ہیں اور تقریباً 10 لاکھ سے زائد لوگ چند گھنٹوں میں ایک ایسی ڈیبیٹ آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ جس میں اس تصور کو واضح انداز سے ثابت کیا گیا ہے کہ خدا موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ اور آج کی اس ڈیبیٹ سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایتھیسٹک ورلڈ ویو دلائل کے معاملے میں کتنا بینکرپٹ ہوتا ہے۔ مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی اور اسی طریقے سے مشہور ملحد اور لیریسسٹ جاوید اختر کے درمیان یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس کا لوگوں کو شدت سے انتظار تھا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ڈس اپوائنٹ اس معنی گر ہوئے ہیں کہ میں خود یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کچھ مضبوط دلائل ایتھیسٹس کی طرف سے آئیں گے اور ملاحدہ شاید کوئی نئی دلیل پیش کر پائیں گے۔ ہم اس میدان میں ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں اور میں ہمیشہ یہ دعوے کے ساتھ کہتا آ رہا ہوں کہ الحاد بغیر کسی دلیل کے ایک بے بنیاد عمارت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور الحمدللہ یہ بات پھر ثابت ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں اور شاید لوگوں نے یہ بات کہتے ہوئے مجھے سنا ہوگا کہ تقریباً 70 to 80% کیسز میں الحاد کی وجہ مینٹل ٹراما ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ جاوید اختر صاحب کے تعلق سے بھی کہی جا سکتی ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ یہ کوئی انہوں نے ڈھکی چھپی بات نہیں کہی ہے، اس لیے اس کو ریویل کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا ہوں۔ ڈیبیٹ سے پہلے جب ہماری جاوید صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ بھائی مجھے آپ اس بات پہ قائل کر دیں کہ 8 سال کی عمر سے لے کر آگے تک جو میں نے مختلف مصیبتیں جھیلی ہیں تو کیا خدا مجھے ریکمپنسیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو بچپن میں مینٹل ٹراما کا وہ شکار ہو گئے تھے تو یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائے اور خدا کا انکار کر بیٹھے۔ ڈیبیٹ کون جیتا کون ہارا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام کے تمام لوگ اس بات کے اوپر متفق ہوں گے کہ ایسے تمام لوگ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ جاوید صاحب کو ہدایت دے، وہ اس دنیا سے ایمان کا کلمہ پڑھ کر جائیں اور خود دوسروں کے لیے بھی وہ ہدایت کا سبب بنے۔ جہاں تک آج کی ڈیبیٹ کا تعلق ہے تو مفتی شمائل احمد عبداللہ ماشاءاللہ آج کے دن کے ہیرو ہیں، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ یہ وحدانیت کا اور خدا کے وجود کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ تو ایک بار پھر مبارکباد، اور اب آپ کچھ اپنے کلمات کا اضافہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے مسلمان ہیں بھائی بہن جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں اور بڑا اہتمام کیا تھا اس ڈیبیٹ کے پہلے، تو بس اللہ کے فضل کے بعد آپ حضرات کی محنتوں اور توجہ اور دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ جو کچھ میں کہہ سکا۔ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ جناب جاوید اختر صاحب وہی باتیں کریں گے جو اکثر کرتے آئیں، بلکہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید کوئی اکیڈمک انداز میں ڈسکشن ہوگی، اور میں نے تو یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ کئی سارے آرگیومنٹس میں وہاں پہ پیش کروں گا، صرف آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی نہیں، لیکن انہیں کنٹینجنسی ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو اسے سمجھانے میں ہی جو ہے 2 گھنٹے گزر گئے۔ تو الحمدللہ بہرحال جو ہوا اللہ کا فضل رہا، اور اللہ کا فضل ہے کہ حق بات سامنے واضح آ گئی، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ سے کئی ساری ایسی چیزیں ہیں یا نتائج ہیں کہ جن کو بڑا خوش آئند کہا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک بات تو یہی کہ بڑے مضبوط انداز سے الحاد کے خلاف یہ مقدمہ قائم ہوا ہے۔ دوسرا جو اس کا بڑا پازیٹیو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ کہ شاید ابھی تک لوگ یہ سمجھتے آ رہے تھے کہ یہ جو ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر پیڈ مولانا سو کالڈ مولانا جاتے ہیں جن کا کام سوائے چیخنے چلانے کی کچھ نہیں ہوتا، اور ان کو ٹی آر پی اس لیے چونکہ چینلوں کو ٹی آر پی چاہیے تو کچھ 5,000 کا تھیلا ان کو پکڑا دیا جاتا ہے کہ تم چیخو بندروں کی طرح۔ تو یہ جو پرسیپشن ہے یہ ختم ہوا ہے، اور اس کو بہت پہلے ختم ہونا تھا، لیکن اس ڈیبیٹ نے تو ماشاءاللہ وہ کام کیا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالخصوص ہمارے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، ان حالات میں اس طرح 2 الگ الگ ورلڈ ویو کے لوگوں کا بیٹھ کر رسپیکٹفل انداز میں، اکیڈمک انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ خود میں ایک مائل سٹون ہے، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آگے بھی راستے ہموار ہوں گے کہ ہم اگر ڈیفرنٹ ورلڈ ویو سے تعلق رکھنے والے ہیں
تو وائلنس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ساتھ میں بیٹھ جائیں, چائے پی لیں اور ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر لیں. آپ کو سمجھ میں آئے تو قبول کریں, نہ سمجھ میں آئے تو نہ قبول کریں. یہ بہت اچھی ابتدا ہوئی ہے. ایک جرنلسٹ نے ڈیبیٹ کے بعد مجھ سے آ کر یہ پوچھا کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کا آپ کیا فائدہ دیکھتے ہیں؟ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ کم سے کم انڈیا میں یہ پیغام بڑی مضبوطی کے ساتھ گیا ہے کہ اکیڈمک ماحول میں اتنے سینسٹیو موضوعات کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. تو اس نے بڑی شاکنگ بات کہی مجھ سے. اس نے کہا انڈیا کا کیا مطلب, ساری دنیا میں ایسا ہی ہے, ڈیبیٹ ان موضوعات پر ہوتی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, آپ غلط ہیں. یورپ میں, امریکہ میں, دنیا کے اکثر ممالک میں ان موضوعات کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں, بڑے ہی اکیڈمک ماحول میں گفتگو ہوتی ہے, دونوں طرف سے دلائل آتے ہیں, اور الحمدللہ ہم حق کا جو مقدمہ ہے وہ بڑے واضح انداز سے پیش کرتے ہیں. ایک جرنلسٹ نے مجھ سے بھی کچھ اسی طرح کا سوال پوچھا تھا. اس نے کہا کہ باقی چیزوں کو چھوڑ کر ڈز گاڈ ایگزسٹ پر ہی کیوں بات ہوئی؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے نزدیک گاڈ کا ایگزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور گاڈ پر ایمان لانا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. چونکہ باقی ساری چیزیں سیکنڈری درجے کی چیز ہے. ہمارے لیے, ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہماری زندگی کا پرپس جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کی اطاعت کرنا ہے. تو یہ سوال دراصل اس بنیاد پر مبنی ہے کہ آپ اس چیز کو ایک سیکنڈری اور پرائیویٹ چیز سمجھ رہے ہیں, اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, آپ کو صرف مادی اور مٹیریلسٹک جو ہے ترقی کرنی ہے. یہی ورلڈ ویو دراصل جو ہے مغربی دنیا نے دیا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو مٹیریلزم میں مبتلا کر دیا جائے. اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو یہ ایک بہت بڑا سبب بنے گا کہ لوگوں کو حق ان تک پہنچے اور سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. ضرور, ماشاء اللہ. اچھا, ڈیبیٹ میں کچھ ٹاپکس ڈسکس ہوئے, اور ویسے تو آپ نے ماشاء اللہ وافی شافی جواب دیا وہاں پر, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی اس 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ کو دیکھے گا تو جن موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے ان موضوعات کے اوپر اس کو اچھی معلومات فراہم ہوگی. لیکن چند باتیں ہیں جن کو ٹائم کی لمیٹیشن کی وجہ سے, اور جو اس وقت جو وائب رہتی ہے اس میں آپ کو 5 باتیں کہنی ہیں, ٹائم کم ہے, اس میں سے 2 باتیں آپ نے کہہ دی اور 3 باتیں رہ گئی, تو اس لیے پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بات رہ جائے اس کو بعد میں ذکر کر دیا جائے. جاوید صاحب نے ایک بات کہی, اور وہ یہ کہ مذاہب کی تاریخ چند ہزار سال سے زیادہ نہیں ہے, یعنی وہ 7-8 ہزار سال, اور انسان اس سے پہلے کا ہے. اور یہ جو مذاہب شروع کیے ہیں یا تعلیم یافتہ لوگوں نے کیے ہیں, لیکن ساتھ میں انہوں نے جو اس کا ایک چیز ایڈ کی ہے وہ یہ کہ مذہب ایک عرصے تک رہا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا, پھر دوسرا مذہب آیا, پھر تیسرا مذہب آیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا فانی ہے. جی اصل میں ان کی پوری توجہ ٹاپک سے ہٹ کے ریلیجن, چونکہ اکثر وہ ریلیجنس پر ہی بات کرتے آئیں, اور مجھے لگتا ہے کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پہ شاید ان کی پہلی ڈیبیٹ ہے, مجھے نہیں نظر آئی. تو وہ گاڈ کے ایگزسٹنس سے ڈائریکٹ خدا تک یعنی اصلی بندے سے پہلی ڈیبیٹ ہے. جی اصلی بندے سے پہلی ڈیبیٹ ہے. جی جی, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جشن ریختہ تو تھا نہیں کہ اس میں مثلاً کوئی صحافی خاتون یا کوئی بیٹھ گیا اور اس نے کبھی غالب کا شعر پڑھ دیا اور انہوں نے 5 اشعار کا اضافہ کر دیا, اور پھر مستر کے کچھ اشعار حالت اس طرح شاید وہ یہی سوچ کر آئے تھے, وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ بھائی میں کچھ بھی پھینک دوں گا یا کچھ بھی کہہ دوں گا, تو اس طرح نہیں ہوا کرتا. اور یہ ایک گڈ لیسن ہیز بین لرنڈ, نہ صرف ان کے ذریعے بلکہ جتنے بھی لوگ تھے کہ جو الہاد کی طرف سے پیش ہوئے تھے آڈینس میں, ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ اہل مذہب کے پاس جو مقدمہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اور یہ صرف انہی کا نہیں بلکہ پورے ایتھیسٹک ورلڈ ویو کا یہ ایک طریقہ رہتا ہے کہ وہ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ایتھیزم ڈیفالٹ پوزیشن ہے. جی ہاں, جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو جو بہت سب سے پہلا جو ملتا ہے ایتھیسٹ یا ایتھیسٹک فلسفی جو ملتی ہے, اگر ہم ہندوستان سے ہی لیں تو تقریباً وہ میرے خیال سے 500 سے 600 بیفور کامن ایرا ہے. اور اس سے پہلے بھی مذاہب کے ہمارے پاس یعنی ٹیسٹیمنیز موجود ہیں, آثار ظاہر ہوئے ہیں, اور پتہ چلا ہے کہ ان سویلائزیشنز کے ہاں اس سے پہلے سے خدا کا تصور موجود تھا. بلکہ ہر مذہب میں اگر خدا کا تصور ہے, صحیح یا غلط اس سے قطع نظر, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب سے مذاہب ہیں تب سے انسانیت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ خدا ہے. خدا کی تشریح میں تو اختلاف ہوا, بالکل, تو یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہوا. صحیح. اور جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاہب آئے اور چلے گئے, خدا فانی ہو گیا, تو وہ مذہب غلط تھا اس لیے فنا ہو گیا, اس کا خدا کہاں فانی ہوا, خدا تو باقی ہے, صحیح مذہب آج بھی باقی ہے. ہر مذہب فیت مانگتا ہے. یہ تو ایسے سردرد والی چیز ہے, پتہ نہیں یہ کس کھول میں مبتلا ہیں, اس سے کیوں نہیں باہر آ رہے ہیں. اصل میں رچرڈ ڈاکنز نے یہ ذکر کیا ہے کہ فیتھ اور بلیف میں فرق ہے. فیتھ وہ ہے جو ارریشنل ہو اور اس کے پیچھے ایویڈنس نہ ہو, اور بلیف یہ ہے جو ایویڈنس بیسڈ ہو, ریشنل ہو, اور خود آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہو. تو وہ
ان کا اپنا ہے بھی نہیں, انہوں نے وہاں سے لیا اور اس پہ ان کو پورا فیتھ ہے. جی ہاں, اس پہ وہ غور نہیں کر رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. جی ہاں. تو وہ ہمیشہ سے ہر ڈیبیٹ میں یہی کہتے ہیں, اسی لیے میں نے ان کو واضح کیا کہ بھائی فیتھ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ جو ڈیفینیشن فیتھ کی بیان کر رہے ہیں وہ بلائنڈ فیتھ ہے, اس کو تو ہم بھی نہیں مانتے ہیں. 2 باتیں انہوں نے اور کہی ہیں. جی. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ انسان کی پیدائش رینڈم ہے, اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ انصاف انسانی تصور ہے. اس کو کیسے, مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس وقت بھی جواب دیا تھا, لیکن پھر بھی اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں. انسان کی پیدائش رینڈم ہے, یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے ورلڈ ویو کے اعتبار سے, ہمارے ورلڈ ویو کے اعتبار سے بالکل واضح ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں. اب ان حضرات کی طرف سے سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم بھیجے گئے اس دنیا میں تو خدا نے ہم سے پوچھا کیوں نہیں؟ اسی لیے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رینڈملی آ گئے. تو یہ سمجھنا چاہیے بھئی خدا کا اور انسان کا درجہ کیا ہے. وہ خدا ہے, آپ کا امپلائی تھوڑی ہے جو آپ سے پوچھے گا. تو ہم اس دنیا میں آئے, یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ رینڈم ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے, ایک مقصد کے تحت آئے. دوسری بات یہ کہ جو رینڈمنس ہے نا, تو اس کا جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے وہ ہم ہیں, خدا نہیں ہے. صحیح. یعنی ہمارے لیے ایک انسان کی پیدائش رینڈم ہے, کسی کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ 10 سال کے بعد کون اس دنیا میں آئے گا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ رینڈملی کوئی انسان آ گیا, لیکن خدا کے لیک آف انفارمیشن. ایگزیکٹلی. تو یہ تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے. آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے. اور یہ چیز میں نے اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں بتائی تھی کہ یہ جو یا تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہی ہوگا ان کے جواب کی بنیاد, یا پھر یہ کہ وہ ڈاگمیٹک آنسر دیں گے. انصاف انسانی تصور ہے, یہ تو سمجھ میں آ گیا, وہ آگے پیچھے کرتے رہے. انصاف انسانی تصور ہے, اور انہوں نے کہا کہ نیچر میں انصاف نہیں پایا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر نیچر میں انصاف نہیں پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب انصاف کا نہ ہونا نیچرل ہے. تو آپ کیوں اسٹرائیو کر رہے ہیں انسان کو لانے کے لیے, انصاف کو لانے کے لیے؟ اور انصاف اگر لوگوں کا بنایا ہوا ہے تو پھر مسئلہ وہی آبجیکٹو اور سبجیکٹو والا آتا ہے کہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ انصاف اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. آپ کے نزدیک انصاف اس لیے اچھی چیز ہے چونکہ سوشل کنسنسس ہے. تو سوشل کنسنسس تو ایسی چیز ہے جو ہر زمانے میں یعنی ہر 50 سال 100 سال میں چینج ہو جائے, اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. جبکہ انصاف ایک ایسی چیز ہے جو کہ آبجیکٹیولی مورلی ٹرو ہے, اور جو چیز آبجیکٹیولی مورلی ٹرو ہو, ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا فاؤنڈیشن اور اسٹرانگ فاؤنڈیشن چاہیے جو سوشل کنسنسس سے یا پرسنل پریفرنس سے چینج نہ ہو, بلکہ اکراس اسپیس اینڈ ٹائم یکساں رہیں, سیم رہیں. انصاف نیچر میں موجود نہیں ہے اور انسانی تصور ہے, یہ دراصل خدا کے وجود کی دلیل ہے. وہ اس طریقے سے کہ اگر انصاف اکراس دا نیچرل ورلڈ ایگزسٹ کرتا, جانوروں میں ہوتا, شیر پرندوں میں ہوتا اور پتھروں میں ہوتا, تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی دنیا, انسان اس دنیا کا حصہ ہے تو اس میں بھی ہے, لیکن کہیں نہیں ہے, انسان میں ہے اور انسان ہی مکلف ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا نا کہ یہ بائی ڈیزائن ہے, بائی ایوولوشن نہیں ہے. صحیح. تو یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے جو وہ ہمیں ہمارے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں کہ یہ دلیل آپ میرے خلاف دے دیں. اچھا, ایک اور جو مسکنسیپشن ہے ایتھیسٹ کا, میرے خیال سے اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے, اور مجھے اس کا اندازہ ہے کہ اس وقت اس کو کلیئر نہیں کیا جا سکتا تھا چونکہ ہماری جو ڈیبیٹ ہے وہ ایگزسٹنس آف گاڈ پر ہے یا تھی, وہ مذہب کے اوپر نہیں تھی. اور یہ جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اہل مذاہب کے یہاں سوال کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ سوال مت کرو, اور جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ ترقی کر کے کہاں تک پہنچ گئے, اور جن لوگوں نے سوال کو ڈسکریج کیا وہ آج کہاں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو مسکنسیپشن ہے اس کو ذرا کلیئر کیجیے. میں نے وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ مذاہب اور ظاہر ہے بالخصوص اسلام سوال کرنے سے ڈسکریج نہیں کرتا ہے, ہاں بیجا سوال کرنے سے ڈسکریج کرتا ہے. بالکل. تو صحیح سوال اور غلط سوال, کہاں سوال کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے, یہ دراصل فرق ملحوظ رکھنا چاہیے. اب ایک انسان اللہ سے بیجا سوالات کریں جیسے کہ وہ کرتے آئیں, ولیعذ باللہ ان کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ ہے تو پھر اس کی کیا مجال ہوگی, میں پوچھوں گا اور یہ کروں گا, تو ظاہر ہے یہ بیجا چیزیں ہیں. تو یہاں پر آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, چونکہ جب آپ نے گاڈ کے ایگزسٹنس کو تسلیم کر لیا تو آپ نے اس کی اتھارٹی کو مان لیا ہے. اب جس کی اتھارٹی کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو اب اس سے سوال نہیں ہوگا. ہاں لیکن اس اتھارٹی کو تسلیم کرنے کی تلاش میں جب تک آپ اس راستے میں ہیں, ظاہر ہے سوال کرنا, اسی لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم علماء سے سوال کرو, اہل علم سے سوال کرو, جاننے والوں سے سوال کرو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. تو یہ بھی دراصل ایک ڈوگمیٹک آرگیومنٹ ہے جو ایتھیسٹک دنیا کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے.
کہ مذہب تو سپریس کرتے ہیں. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ ماضی میں بہت سے مذاہب ایسے گزرے ہوں اور ابھی بھی ایسے مذاہب ہوں جو ان چیزوں کو ڈسکریج کرتے ہوں, لیکن اگر ظاہر ہے اگر وہ کرتے ہیں تو ہم تو اسے سپورٹ نہیں کرتے. ہم تو جو اس مذہب کے قائل ہیں جو صحیح مذہب ہے. جو میں نے ابھی کہا کہ اس وقت یہ اس سوال کا جواب اس طریقے سے دینا ممکن نہیں تھا چونکہ ڈیبیٹ ریلیجن پر نہیں ہے, ورنہ قرآن کریم نے واضح طور سے کہہ دیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. یہ ان تبد لکم تسؤکم کا جو اضافہ ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ مطلق سوال سے منع نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ایسے بیجا سوالات سے منع کیا جا رہا ہے جو نقصان دہ ہیں, وہ خود آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. تو یہ جو ان لوگوں کی طرف سے ایک مسکنسیپشن پھیلایا جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری تھا. اسی طریقے سے اگر آپ ہماری ہسٹری کو دیکھیں, خدا کی ذات اور خدا کی صفات کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ڈسکشن ماضی میں ہو چکا ہے بالکل ابتدائی دور میں معتزلہ کے دور میں اور اس کے بعد, تو وہ پورا کا پورا رچ ٹریڈیشن اور کلچر یا کہہ لیں کہ پورا لٹریچر وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور بہت سے کریکلمز میں جو اسلامک ٹیچنگ کے اسلامک اسٹڈیز کے کریکلمز ہیں ان میں پڑھایا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ معتزلہ نے سب سے پہلے صفات کا انکار کیا. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آج کوئی ایسا کر کے دکھا دے؟ بھائی معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو صفات سے ڈیٹیچ کر دیا اور کہا کہ اس کی کوئی صفت نہیں ہے. تو کیا ان کی گردنیں مار دی گئیں یا یہ کہا گیا کہ تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی بڑا دھوکہ ہے کہ جو ان لوگوں کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے. جی ہاں, ایک بڑا